ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة ثم قال حسين مني وأنا من الحسين بلند الصلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولے حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بھریں پوری جرت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلند الصلوات میرے صدقہ قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستو یہ ایام سعیدہ یہ ایام میلاد کسی تعارف کے محتاج نہیں ان ہستیوں کے نام پر اس محفل کو سجایا گیا جو اللہ کی عطا بھی ہیں اللہ کی رحمت بھی ہیں اور اللہ کی نعمت بھی ہیں اور یہ لطف ہے میرے اللہ کا کہ میرے رب نے ہمیں دنیا کی گندگی سے بچا کر حسین کی محبت عطا کی ہے اور یہ میرے رب کی خاص عطا ہے وگرنہ ہزاروں کلمہ گو بھی ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں لیکن دین ہے لطف دین نہیں ہے ہم شیعوں کے اوپر رحمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دین بھی عطا کیا ہے اور حسین کی صورت میں لطف دین بھی عطا فرمایا اب سپیکر کا تو میں کر کچھ نہیں سکتا ہوں جو میرے بس میں ہے وہ میں اپنی طاقت استعمال کروں گا بہرحال اب ذرا توجہ رکھنا تو عزیز و دوستو یہ اللہ کی عطا ہے کہ خدا نے ایک ایسی ہستی کا ہمیں محب بنایا ایک ایسی ہستی کے دروازے پر ہمیں لا کر کھڑا کیا جس کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے خدا کی قسم جب بھی میں زیارت وارثہ پڑھتا ہوں تو ان لفظوں کو پڑھ کے اور اپنے آقا پہ سلام کر کے لطف لے کر کہتا ہوں
السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد نبی اللہ۔ گویا میں اقرار کر کے کہتا ہوں، او میرے آقا حسین، حق یہ ہے آپ ایک شخص نہیں ہیں، آپ ایک فرد نہیں ہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ آدم کی صفوت کے وارث بھی آپ ہیں، نوح کی نبوت کے وارث بھی آپ ہیں، ابراہیم کے خلعت کے وارث بھی آپ ہیں، موسیٰ کے کلام کے وارث بھی آپ ہیں، عیسیٰ کے تقوی کے وارث بھی آپ ہیں، اور اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا میرے آقا حسین، حق یہ ہے کہ محمد کی رسالت کے وارث بھی آپ ہیں اور علی کی ولایت کے وارث بھی ہیں۔ علی یا علی، اور پھر یہ اللہ کی عطا ہے، کس گھر سے اللہ نے ہمیں حسین عطا کیا ہے، جن کے لیے پھر گواہی دے کر ہم کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیہ بے انجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا۔ میرے آقا حسین، کون کرے گا تیرے ساتھ مقابلہ؟ کس کی جرت ہے کہ جو تیرے معیار کو ترک کر سکے؟ تو وہ عظیم ذات ہے جس کو اللہ نے، جس کے بارے میں ہم گواہی دے کر کہتے ہیں میرے مولا حسین، جن صلبوں سے آئے ہو وہ صلب بلند ہے، جن گودوں میں آئے ہو وہ پاک اور پاکیزہ ہے۔ زمانے جہلیت میں آنا اور ہے، عرب کے بدوؤں میں آنا اور ہے، عرب کے راہزنوں میں آنا اور ہے، عرب کے بدو اور ڈاکو معاشرے میں آنکھ کھولنا اور ہے۔ آپ وہ ہیں جنہوں نے عربوں کے معاشرے میں آنکھ کھول کر نہ کبھی جہلیت کا لباس پہنا ہے، نہ کبھی نجاست نے آپ کو چھوا ہے، بلکہ میرے رب نے آپ کے پورے خاندان کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق۔ اللہ نے طیب و طاہر پیدا کیا ہے، اللہ نے پاک اور پاکیزہ پیدا کیا ہے۔ میں ایک حدیث پیغمبر خدا کی پڑھ رہا تھا، جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوتی ہے نا، تو حضرت پیغمبر خدا کی ایک پھوپھی ہیں جن کا نام تاریخ نے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب لکھا ہے۔ امام پیغمبر فرماتے ہیں لمی الی ابنی یا امتی، اے پھوپھی جان میرا بیٹا میرے پاس لائیے۔ تو بی بی صفیہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ انا لم انظف ہو، میں اس بچے کو پاک نہ کر لوں، اسے صاف نہ کر لوں، اسے غسل نہ دے دوں۔ پیغمبر کہتے ہیں یا امتی اتنظفین ہو، او میری پھوپھی تو اسے کیا پاک کرے گی؟ ان اللہ قد نظفہ و طہرہ، تجھے نہیں پتا اللہ نے میرے حسین کو پاک اور پاکیزہ پیدا فرمایا ہے، طیب و طاہر پیدا فرمایا ہے، پاک اور پاکیزہ پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے دوستوں میں کہا کرتا ہوں عام لوگوں کی ولادت اور ہے، اہل بیت کی ولادت اور ہے۔ عام بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ بھی نجس ہوتا ہے، پیدا کرنے والی ماں بھی نجس ہوتی ہے، وہ جگہ بھی نجس ہوتی ہے جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ تو وہ ہستیاں ہیں، ادھر گود میں بیٹا آتا ہے، ادھر مصلی پہ نماز ہوتی ہے، ادھر گود میں بچہ آتا ہے، ادھر اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اور کون حسین؟ اگر آپ متوجہ بیٹھے ہیں تو میں امام حسین کا قصیدہ بزبان مصطفیٰ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی کہانیاں پڑھوں، اپنے قصے بیان کروں اور الٹے پھلٹے فلسفے بیان کروں؟ کیوں نہ میں محمد حسین اس زبان سے سجاؤں جس زبان سے حسین کا قصیدہ سجا کرتا تھا، جس زبان سے حسین کی منزلت بیان ہوتے ہی اچھی لگتی تھی۔ سب متوجہ بیٹھے، سنا سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھے جی، جو آمادہ بیٹھے پوری طاقت کے ساتھ مل کر اپنے مولا کی ذات پہ بلند صلوات۔ پیغمبر خدا کی کئی حدیثیں دوستو، جس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا الحسن والحسین من آثام
الجنہ لم یکون فی الدنیا، اللہ کی بھری کائنات میں سب سے پہلے حسن اور حسین زہرا کے بیٹوں کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ دنیا کے نام نہیں، یہ جنت کے نام ہے، اور زہرا کے بیٹوں سے پہلے نہ کائنات میں کوئی حسن موجود تھا نہ کوئی حسین موجود تھا۔ پھر فرمایا الحسن والحسین ریحانتی فی الجنہ، حسن اور حسین جنت کے خوشبودار پھول ہیں۔ اور یہاں تک پیغمبر کہتے تھے لوگوں جب بھی مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے میں حسنین کا بوسہ لے کر جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کا بابا تو ان سے بھی بلند ہے۔ پھر فرمایا الحسن والحسین ابنائی امامان کام او قعدہ، لوگوں حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، یہ امام بیٹے ہیں، یہ جنگ لڑے تب بھی امام ہے، یہ سلح کریں تب بھی امام ہے۔ ان کی جنگ بھی ان کی امامت سے ہے، ان کی امامت کے دائرہ اختیار میں ہے، ان کا صلح بھی ان کی امامت کے دائرہ اختیار میں ہے۔ اور پھر جناب حذیفہ یمانی، خدا کی قسم جس دن سے میرے دوستوں میں نے اس روایت کو پڑھا ہے نا تو بہت سی مشکلیں حل ہوئی ہیں، بہت سے کانسیپٹ کلیئر ہوئے ہیں۔ حذیفہ یمانی یہ عام شخصیت نہیں ہے، صحابی پیغمبر ہے، پیغمبر کے قرب میں بیٹھنے والا ہے۔ کہتا ہے میں نے ایک عجب منظر دیکھا، خاک مدینہ پہ مدینے کی کل رحمت بیٹھی ہوئی تھی، خاک مدینہ پہ کائنات کی کل رحمت بیٹھی ہوئی تھی، اور پیغمبر کی گود میں چند سالوں کا حسین تھا۔ اور نبی کا انداز کیا تھا، جب بھی حسین اور نبی کی ملاقات ہوتی تھی نا تو نبی اس انداز میں اپنے بیٹے سے ملتے تھے، کبھی لبوں کا بوسہ ہے، کبھی رخساروں کا بوسہ ہے، کبھی ہونٹوں کا بوسہ ہے، کبھی رخساروں کا بوسہ ہے، کبھی پیشانی کا بوسہ ہے، نبی چومتے رہے۔ اصحاب پیغمبر توجہ رہے میری طرف ہے، اصحاب پیغمبر گزر رہے تھے، نبی ایک ایک گزرتے ہوئے صحابی کو اپنے پاس بلاتے اور بلا بلا کر کہتے فلاں تو بھی آ جا، فلاں تو بھی آ جا، فلاں تو بھی آ جا، فلاں تو بھی آ جا۔ نبی بلاتے رہے، اصحاب اکٹھے ہوتے رہے۔ جب ایک جمع غفیر ہو گیا اصحاب پیغمبر کا تو حذیفہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا بھی ہے اور میرے کانوں نے سنا بھی ہے کہ نبی اپنے اصحاب کو متوجہ کر کے کہنے لگے یا ایھا الناس فارفو، او لوگو اسے پہچان لو، ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے۔ یہ کون حسین، لطف لینا، یہ کون حسین؟ فرمایا انہو لفی الجنہ محبہ فی الجنہ، محب محبی فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے خود بھی جنتی ہے، اس کا محب بھی جنتی ہے، اور کمال کیا ہے، یہ خود بھی جنتی، اس کا محب بھی جنتی، کمال کیا ہے، جو اس سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے، جو اس کے محب سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی۔ حسین خود بھی جنتی ہے، حسین کا محب بھی جنتی ہے۔ اور میں آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا یہ رات کے اس پہر میں اس پاکیزہ جشن میں آنا اسے معمولی نہ سمجھنا میرے دوستو، یہ اللہ کی بہترین عطا ہے۔ اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے نا اسے محب حسین بناتا ہے۔ وگرنہ کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر بنا ہوا ہے یزید بھی رحمت اللہ ہے، حسین بھی رضی اللہ ہے، یزید بھی فلاں ہے، حسین ابن علی ایک ڈیرے میں کھڑا رکھے ہوئے ہیں، اور تم کو مبارکباد دیتا ہوں اس لیے کہ تم میرے رب کی اس خاص عطا کے مستحق بنے ہو جو اللہ نے تمہیں محبت حسین کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد، محمد آل محمد بلند السلام، اللہم صلی علی محمد وآل بلند السلام، اللہم صلی علی محمد وآل۔ گھبراہٹ نہیں بیٹھی میری باتوں سے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پھر نبی کا فرمان پڑھنا چاہتا ہوں، سناتا جو نبی کا فرمان
امام حسین کے بارے میں کتنا کمال میرے نبی نے فرمایا ہے. فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، فرمایا یاد رکھنا جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے اسے دنیا کی دولت نہیں دیتا ہے، اسے جائیدادیں نہیں دیتا ہے، اسے اقتدار نہیں بانٹتا ہے، اسے دنیا کا شہنشاہ نہیں بناتا. اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ جعل فی قلبہ محبت الحسین، تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت کو حسین کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے. اب تھوڑا سپیکر کی آواز کو چھوڑ کے اور میری تھکاوٹ کو بھی چھوڑ کے ذرا خود بیٹھ کے یہاں سوچئے تو صحیح، کتنے خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ نے خیر چاہی ہے تو تم محب حسین بن گئے ہو، تم حسین کے محب بن گئے ہو، تم حسین کے عزادار بن گئے ہو، تم حسین کو چاہنے والے بن گئے ہو. اور دوستو یاد رکھنا حسین کسی عام ہستی کا نام نہیں ہے. جو نبیوں کی محنتوں کا ثمر ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو قرآن کی بقا کی ضمانت ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کی رسالت کا خزانہ ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو علی کا جگر گوشہ ہو اور زہرا کا نور عین ہو اسے حسین کہتے ہیں. جس کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے. مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، بہت بڑے عالم گزرے میرے مکتب کے، علامہ سید علی نقی نقن آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ، بہت نابغہ روزگار شخصیت تھے، مفسر قرآن تھے، خطیب تھے اور کمال کے مورخ تھے، تاریخ پڑھا کرتے تھے. سید کا ایک معروف جملہ ہے، دنیا والوں یاد رکھنا، آج دنیا کتنا بات کرتی ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی پاکیزگی کے لیے، کہا یاد رکھنا کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک عزت و عظمت و رفعت کی معیار پہ نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ اس معاشرے میں تین چیزیں موجود نہ ہو. کون سی تین چیزیں؟ فرمایا جب تک اخلاق نہ ہو، جب تک ادب نہ ہو، جب تک تہذیب نہ ہو. پھر سید فرماتے تھے لوگوں یاد رکھنا معاشرے کی عزت کے لیے اخلاق، ادب اور تہذیب چاہیے، اور اخلاق کے لیے زہرا کا حسین چاہیے، ادب کے لیے زہرا کا نور عین چاہیے، تہذیب کے لیے محمد کا بیٹا چاہیے. اس لیے کہ معاشرہ بنتا ہے اخلاق و ادب و تہذیب سے، اور اخلاق و ادب و تہذیب ملتے ہیں حسین کی کربلا سے. حسین ابن حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا ماشاءاللہ. اگر جشن میں بیٹھے ہیں تو ہاتھوں کو ذرا بلند کیجیے نا، سارے جن کے ہاتھوں میں تکلیف و درد نہیں ہے مل کر میرے بھائی کا ساتھ دے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ اس جملے کو تھوڑا سمجھیے گا، اس لیے کہ بہت سے یونیورسٹیوں اور کالجوں کے میرے عزیز آئے بیٹھے ہیں. تین چیزیں ملیں تو معاشرہ وجود پکڑتا ہے عزت کی منزل پر، توقیر کی منزل پر. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اخلاق ضروری ہے، ادب ضروری ہے، تہذیب ضروری ہے. اور سید کیا فرماتے تھے؟ اخلاق کے لیے بھی حسین ضروری ہے، ادب کے لیے بھی حسین ضروری ہے، تہذیب کے لیے بھی حسین ضروری ہے. فرماتے تھے کیوں؟ کہتے تھے اس لیے کہ حسین وہ مجسمہ ہے کائنات میں، حسین وہ عزت والی ہستی ہے کائنات میں جس نے اخلاق محمد کی لعاب سے لیا ہے، جس نے ادب زہرا جیسی ماں کی گود سے لیا ہے، اور جس نے تہذیب علی جیسے بابا کے خون سے حاصل کی. آپ خود اندازہ کیجئے ایک حسین کے اندر محمد کا اخلاق بھی ہے، زہرا کا ادب بھی ہے، علی کی تہذیب بھی ہے. اور اگر آپ سارے متوجہ بیٹھے ہیں تو میں اسی اخلاق و ادب و تہذیب پر آپ کو مولا حسین کے قصیدہ نہ سنا دوں؟ سارے سننا، بندہ میں بے سرا ہوں، سر شر میری ہے نہیں. سر ماشاءاللہ آپ گھنٹہ عباس بھائی سے سن چکے ہیں، میں ایک بے سرا قصیدہ آپ کو سناؤں گا، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جو قصیدہ میں پڑھنے والا ہوں نا یہ دو ہستیوں کے متعلق ہے، ایک علی مولا کے متعلق ہے، ایک حسین مولا کے متعلق ہے. اور عجب یہ ہے حسین نے اپنا قصیدہ خود پڑھا ہے، علی نے بھی اپنا قصیدہ خود پڑھا ہے،
مصطفیٰ ہے. اب بتائیے سنا دوں؟ سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں. تو آئیے میرے دوستوں بزرگوں، 3 سال کے حسین ہیں، سر پہ امامہ ہے، کاندھے پہ عبا ہے. چلتا چلتا حسین آگے بڑھا، گھر کا دروازہ پار کیا، سامنے 2 توجہ ہے، 2 شخصیتیں نظر آئیں. ادھر نانا مصطفیٰ نظر آئے، ادھر بابا مرتضیٰ نظر آئے. حسین چلتے چلتے پہلے نانا کو سلام کیا، پھر بابا کو سلام کیا، پھر دوڑ کے نانا کی گود میں بیٹھ گئے. اور نانا کی وہی عادت ہے، کبھی لب چوم رہے ہیں، کبھی رخسار چوم رہے ہیں، کبھی پیشانی چوم رہے ہیں. مولا امیر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین، کیا آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ تو پیغمبر کہتے ہیں علی یہ کیسا سوال ہوا، میں اس سے کیوں کرنا محبت کروں گا؟ وہ عضو من اعضائی، یہ خالی تیرا بیٹا نہیں، یہ تو محمد کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے. خالی تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تو مجھ محمد کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے. اگلا سوال مولا امیر نے کیا یا رسول اللہ کیا مجھ سے زیادہ محبت ہے یا میرے حسین سے زیادہ محبت ہے؟ اب امام حسین کھڑے ہو گئے. کیا ادب و تہذیب و اخلاق ہے، کیا سکھایا. میرے دوستو یاد رکھنا آج مغربیت کا کلچر عام ہے، یہ موبائل یہ سوشلزم بہت عام ہو چکا ہے. آج کل کی مائیں اگر سن رہی ہیں تو آسانی پیدا ہو گئی ہے. جی اب تو بڑا ہی اچھا ہوتا ہے، موبائل بچے کے کان کے ساتھ لگایا، بچہ موبائل پہ لگ گیا، ماں اپنے کاموں میں الجھ گئی. نہ میرے دوستو بزرگوں، اپنی اولادوں کو وقت دو، انہیں اپنا وقت دو، ان کو موبائلی شیعہ نہ بناؤ، ان کو کردار والا شیعہ بناؤ، ان کو اہل البیت والا شیعہ بناؤ، ان کو حسینی بناؤ. ایسا حسینی. یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں شاید یہ میری تائید کریں، جوانوں کو تو شاید پتہ نہیں، ہم بزرگوں کی جو مائیں ہوتی تھی کیسے تربیت کی ہے پوچھنا ان بزرگوں سے. گود میں بٹھا لیتی تھی، کبھی حسین کے نام کی لوری ہے، کبھی علی کے نام کی لوری ہے، کبھی حسن کے نام کی لوری ہے، آل بیت کے نام بچوں کو سکھا رہی ہے. پھر کہتی ہے میرا بیٹا نام لونا، میرا پہلا امام علی ہے، میرا دوسرا امام حسن ہے، میرا تیسرا امام حسین ہے. جو ان لوریوں میں تیار ہوا ہے، پھر یاد رکھنا وہ اتنا مضبوط تیار ہوا ہے کہ وہ کٹ سکتا ہے کبھی جھک نہیں سکتا ہے، وہ کٹ سکتا ہے کبھی سرنگو نہیں ہو سکتا ہے. تو 3 سال کے حسین جب نانا کی گود میں کھڑے ہوئے، ادب و اخلاق و تہذیب کیا ہے. امام حسین عرض کرنے لگے نانا جان بابا نے سوال آپ سے کیا ہے لیکن دل چاہتا ہے کہ جواب تیرا حسین عطا کرے. نانا اگر آپ اور بابا دونوں اجازت دیں تو اس سوال کا میں جواب دے دوں. پیغمبر بھی مسکرا پڑے، مولا علی بھی مسکرا پڑے اور کہا ہاں بیٹا بتا میرے سوال کا جواب کیا ہے. کہا بابا جان آپ نے نانا رسول اللہ سے یہ سوال کیا ہے کہ مجھ میں سے اور آپ میں سے میرے نانا کو کس سے زیادہ محبت ہے، کس سے زیادہ محبت ہے. وہاں بیٹا جواب کیا ہے؟ نانا بابا ہم دونوں میں سے میرے نانا رسول اللہ کو اسی سے محبت زیادہ ہوگی جس کا شرف بلند ہو. اگر میری باتوں سے جس کا شرف بلند ہوگا. پیغمبر بھی مسکرائے، مولا امیر بھی مسکرائے اور پیغمبر نے مسکرا کے کہا اے حسین بیٹا خیال رکھنا یہ محفل مفاخرہ ہے، میرا لال جس سے مفاخرہ کرنے لگے ہو یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ ہے جسے لوگ زمانے میں علی کہتے ہیں، جسے لوگ زمانے میں علی کہتے ہیں. اس روایت کو صاحب سعادت الدارین مفسر قرآن صاحب فیضان الرحمن نے بھی لکھا ہے. عربی کی 5 جلدوں پہ کتاب ہے جس کا نام ہے قادت و نا، اس کے اندر بھی اس روایت کو لکھا گیا ہے کہ اس وقت امام حسین عرض کرنے لگے اچھا نانا جان تو پھر ذرا میرے بابا کو حکم دیجئے نا کہ میرے بابا اپنی عظمت کا قصیدہ اپنی زبان میں خود پڑھے. پیغمبر خدا مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے یا علی ذرا سنانا میرے حسین کو کہ تیری فضیلت کیا ہے، ذرا بتا میرے حسین کو کہ تیرا معیار کیا ہے. جو معیار علی مولا نے حکم پیغمبر پر حسین مولا کو سنایا وہ میں بھی سنا دوں. سارے آمادہ بیٹھے سننے کے لیے، جو آمادہ بیٹھے مل کے خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. جتنی اللہ نے طاقت دی ہے مل کے بلند تر صلوات. ہاں جی سنا دوں.
سیدھا حکم ہوا پیغمبر کا، علی سنا میرے حسین کو تیری فضیلت کیا ہے، تیرا معیار کیا ہے. خدا کی قسم جس کو میں اس انداز میں بیان کیا کرتا ہوں، وہ زبان جس نے سب سے پہلے محمد کے لعابوں کو چوسا تھا، وہ زبان جس نے لعاب محمد کو چوسا اور علوم الہی جس کے سینے کی وراثت بنے، آج وہ زبان ہلی تو حکم پیغمبر پہ کہنے لگی، او بیٹا حسین خیال رکھنا میری پہلی فضیلت یہ ہے انا امیر المومنین میں مومنوں کا بادشاہ ہوں، میری اگلی فضیلت یہ ہے انا امام المتقین میں متقیوں کا امام ہوں، میری اگلی فضیلت یہ ہے انا لسان الصادقین میں علی سچوں کی زبان ہوں، میری اگلی فضیلت یہ ہے انا خازن علم اللہ میں اللہ کے علوم کا خزانہ ہوں. بیٹا میری اگلی فضیلت یہ ہے انا الذی امہ فی الجنہ میں وہ علی ہوں جس کا چچا جنت میں پرواز کر رہا ہے. انا الذی سمتنی امی حیدرہ میں وہ علی ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے. بیٹا میری اگلی فضیلت یہ ہے انا الذی میں وہ علی ہوں جس کے لیے کبھی تیرے نانا نے فرمایا برز الایمان کل وبرات. آپ سب میری طرف توجہ رکھیں گے نا. محمد بلند تر صلوات آلے ڈھیلی صلوات نہیں، مل کے بلند تر صلوات. میرا قصیدہ سمجھا ہے میرے دوستوں بزرگوں، میں پھر کہہ رہا ہوں میں نے نہیں پڑھا ہے، خود مولا علی نے پڑھا ہے. فرمایا انا الذی میں وہ علی ہوں جس کے لیے آپ کے نانا نے فرمایا برز الایمان کل الی الکفر کل. بیٹا میں وہ علی ہوں جس کی ایک ضربت پر تیرے نانا نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. بیٹا میں وہ علی ہوں جس کی تلوار کے ٹوٹنے کی دیر تھی، آسمان سے تلوار بھی آتی گئی اور رب کا پیغام بھی آتا گیا، اور وہ کیا تھا؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا جوان کوئی نہیں ہے، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں ہے. بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے تیرے نانا نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَايَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، خالی مرد نہیں قرار ہوگا، خالی قرار نہیں غیر فرار ہوگا، وہ اللہ رسول کو چاہتا ہوگا، اللہ رسول اسے چاہتے ہوں گے. اور بیٹا میں وہ علی ہوں انا نمت علی فراش رسول اللہ، محمد کے بستر پر محمد بن کے سونے کا شرف اللہ نے مجھ علی کو عطا فرمایا ہے. مجھ نفس پیغمبر میں علی ہوں، مجھے شرف عطا کیا ہے. اور قصیدہ سناؤں تھوڑا اور سنا دوں، میں تھکے تو نہیں بیٹھا میری باتوں سے. فرمایا او بیٹا حسین میری اگلی فضیلت یہ ہے میں وہ علی ہوں جس کے لیے کبھی تیرے نانا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ومن اراد العلم فلیأت من بابها، جسے علم کی ضرورت ہے اسے دروازے سے آنا پڑے گا. کتنے خوش نصیب شیعہ نے حیدر کرار لوگوں کو کھڑکیاں بنانی پڑی، لوگوں کو روشن دان بنانے پڑے، لوگوں کو چھت پھاڑنے پڑے. تمہیں رب نے دروازہ عطا کیا ہے. یہی تمہاری تہذیب ہے، یہی تمہارا اخلاق ہے، یہی تمہارا ادب ہے کہ رسول نے اپنے پاس بلانے کے لیے لوگوں نے خود کھڑکیاں بنائی ہیں، رسول نے تمہیں علی جیسا دروازہ بنا کے بلندر صلوات صلی اللہ. آج میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہماری بانی صاحب نے آتے کہیں 45 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھنا، تو مجھے اب اس کا فلسفہ سمجھ آیا ہے کہ انہیں ہمارا احساس تھا کہ سپیکر بھی نہیں ہے اور مولوی صاحب کو اتنا لمبا بھی پڑھا دے تو آگے بھی کل بھی تو مجلسیں پڑھنی ہوں گی. بہرحال اگر آپ جاگتے رہیں گے تو پھر میں سپیکر کا محتاج نہیں ہوں. سلامتی کے لیے بلند تر صلوات صلی اللہ محمد آلِ محمد. دور دیگر بیت مل کے بلند تر صلوات توجہ بیٹھو میری باتوں پر. نہیں آپ بالکل پریشان نہیں ہونا،
لنگر آپ کا انتظار کر رہا ہے. میں بہت جلدی آپ کو یہاں سما خراشی ختم کر دوں گا، لیکن یہ پیغام سنا رہا ہوں، اسے پورا کرنا چاہتا ہوں. او بیٹا حسین، میری اگلی فضیلت یہ ہے، میرے لیے تیرے نانا نے فرمایا تھا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. بیٹا میری اگلی فضیلت یہ ہے، انا قاتل المشرقین والمنافقین والناقصین. او میرا حسین، میری اگلی فضیلت یہ ہے، میں علی متقیوں کا امام اور مومنوں کا امیر ہونے کے بعد مشرقوں کا قاتل بھی ہوں، منافقوں کا قاتل بھی ہوں، باغیوں کا قاتل بھی ہوں. دوستو ایک طویل قصیدہ مولا کائنات کا جو مولا نے اپنی زبان میں خود پڑھا، اور کمال یہ ہے اب میں سنا رہا ہوں نا، جب علی نے پہلی بار پڑھا، سننے والا بھی معصوم ہے، سنانے والا بھی معصوم ہے، ذکر بھی معصوم کا ہے، لب بھی معصوم کے ہیں. جب مولا علی کا قصیدہ ختم ہوا، پیغمبر خدا نے مسکراتے مسکراتے امام حسین کے لبوں کو چوم کر کہا، او بیٹا حسین، خیال رکھنا جو کچھ تیرے باب علی نے، جو کچھ تیرے باب علی نے اپنے بارے میں کہا ہے، یہ بہت تھوڑا ہے، علی اس سے بھی بلند 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 ہے، ہاں علی اس سے بھی بلند ہے. اب مولا امیر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اب ذرا حسین کو کہنا حسین اپنا شرف بیان کرے. جواب کیا دیا تھا، میرے نانا کو ہم دونوں میں سے اسی سے محبت زیادہ ہوگی جس کا شرف بلند ہوگا. اب علی کہنے لگے، یا رسول اللہ، ذرا حسین کو کہنا حسین اپنا شرف بیان کرے، اپنی عزت بیان کرے. ہر ذہن کو دعوت دے رہا ہو، ہر فکر کو جوڑ کے کہہ رہا ہو. اب حسین کھڑا ہو گیا نانا کی گود میں، اور انداز کیا تھا، نانا اور نواسے کے رخسار ایک دوسرے سے ملنے لگے. نانا کے گلے میں بازو ڈال کے حسین ابن علی نے جو اپنا شرف بیان کیا ہے، اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے، سنو وہ شرف حسین کیا ہے، سنو وہ معیار حسین کیا ہے، سنو وہ توقیر حسین کیا ہے. کہنے لگے، نانا فیصلہ خود کرنا، کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے مجھے علی جیسا بابا عطا کہ اللہ نے مجھے محمد جیسا نانا عطا کیا، علی جیسا بابا عطا کیا. نانا کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے مجھے بطول جیسی ماں عطا کی ہے. نانا کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے مجھے حسن جیسا بھائی عطا کیا ہے. اور نانا کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے نسل امامت کو میری ذریت میں قرار دیا. جو شرف اللہ نے حسین ابن علی کو عطا کیا وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. کچھ منزلیں ایسی ہیں، حسین خود بھی معصوم، بولنا بھائی میرا، حسین خود بھی معصوم، حسین کے نانا بھی معصوم، حسین کی اماں بھی معصوم، حسین کے بابا بھی معصوم، حسین کا بھائی بھی معصوم، اور حسین کے بیٹا بھی معصوم، حسین کا پوتا بھی معصوم، جس کی نسل سے اللہ 9 امام عطا کرے. کائنات کے اس عظیم ہادی کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. ایک جملہ اور سنا دوں برال تھکے نہیں بیٹھا. خدا کی قسم دوستو، یہ عطائے پروردگار ہے. پھٹک رہے ہوتے، پتہ نہیں کدھر چلے جاتے. یہ دین، یہ قرآن، یہ نماز، یہ سجدے، یہ بندگی، یہ نیازیں، یہ محبت، یہ پیار، یہ قوت، یہ بھائی چارہ، اگر آج تیرے پاس ہے یہ طاقت ایمان، یہ تیرا کمال نہیں، یہ زہرا کے حسین کا کمال ہے، یہ فرزند زہرا کا کمال ہے، یہ اس امام کا کمال ہے جس نے 1400 سال پہلے اپنے سر کو اتنا بلند کیا تھا. آج جو بھی بلندی چاہتا ہے اسے حسین سے جڑ جانا پڑتا ہے، اسے حسین کی قربت کی ضرورت ہے. ہر بلندی کے لیے حسین چاہیے، ہر رفعت کے لیے حسین چاہیے، ہر عزت کے لیے حسین چاہیے، ہر شرافت کے لیے حسین چاہیے، ہر ہدایت کے لیے حسین چاہیے، اور دین کی بقا کے لیے بھی حسین ابن علی چاہیے. بس
حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میرے رسول نے فرمایا لما رجب الى السماء رأيت عن يمين العرش مکتوبہ کہ جب مجھ محمد کو آسمان کی معراج کرائی گئی میں نے آسمان کے دہنی طرف لکھے ہوئے دیکھے. کائنات میں میرے دوستو یاد رکھنا ہر ہستی کا ذکر ہوا ہے ان کے کارہائے انجام کے بعد. یہ واحد کائنات میں میرا ہادی حسین ہے جس کا واقعہ بعد میں ہے. ذکر کبھی آدم کی زبان پر ہے, ذکر کبھی نوح کی زبان پر ہے, ذکر کبھی ابراہیم کی زبان پر ہے, ذکر کبھی انبیاء کی کتابوں میں ہے, ذکر کبھی قرآن کی آیتوں میں ہے, اور جس کا ذکر نبی سنا رہا ہے. لما رجب الى السماء رأيت عن يمين العرش مکتوبہ جب مجھ محمد کو آسمان کی معراج کرائی گئی میں نے آسمان کے دہنی طرف لکھے ہوئے دیکھا. کیا دیکھا؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. او زمانے والوں اگر کوئی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے تو میرا بیٹا حسین ابن علی. چراغ ہدایت. او دیکھیں آخر پہ دو بزرگ بیٹھے جنہوں نے نعرہ مارا ہے اور آپ اپنا جواب بھی دیکھیں اور ان کا نعرہ بھی دیکھیں. مل کے جواب دے نعرہ حیدری. میرے دوستو بزرگوں بس آخری یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں حسین چراغ ہدایت ہے, حسین کشتی نجات ہے. میرے عزیزو اس کا معنی سمجھ لیجئے. اور بہت بڑے عالم ہیں مفسر قرآن ہیں آیت اللہ محسن قراتی خدا انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. اس شخصیت نے تجزیہ کیا ہے کیوں نبی نے دو تعارف کرائے, کیوں نبی نے کہا میرا حسین چراغ ہدایت ہے, کیوں نبی نے کہا میرا حسین کشتی نجات ہے. اگر ایک تعارف بھی کراتے تو بات مکمل ہو جاتی. دو تعارف کیوں کرائے کہ شاید نبی ہر ایک ایک نقطے کو واضح کرنا چاہتے تھے. پیدا ہونے سے لے کر موت تک یہ ایک زندگی ہے اور اس زندگی کی ضرورتیں کیا ہیں. اس زندگی میں ہر گندگی سے بچنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے. عقیدے کی گندگی سے بچنا چاہتا ہے ہدایت چاہیے, عمل کی گندگی سے بچنا چاہتا ہے ہدایت چاہیے, کردار کی گندگی سے بچنا چاہتا ہے ہدایت چاہیے, ہاں حرام کی گندگی سے بچنا چاہتا ہے ہدایت چاہیے, رشوت کی گندگی سے بچنا چاہتا ہے ہدایت چاہیے, رشتوں کی گندگی سے بچنا چاہتا ہے ہدایت چاہیے. اور جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے زندگی بدل جاتی ہے. 3 پانیوں سے غسل دے کر کفن پہنا کر 5 تکبیر جنازہ پڑھ کے جب قبر کی لاد میں لٹا دیتے ہیں اب زندگی بدل جاتی ہے. اب یہاں ہدایت نہیں ہے, یہاں نجات کی ضرورت ہے. قبر کی سختی سے نجات ہے, قبر کے اندھیرے سے نجات ہے, برزخ کی مشکل سے نجات ہے, حشر و محشر سے نجات ہے, پل صراط کی مشکل سے نجات ہے. حوض کوثر میں پانی چاہیے, لفائے حمد کا سایہ چاہیے. خدا کی قسم حسینیو اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر تیری ہر مشکل کو دور کیا ہے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. میرا حسین چراغ ہدایت ہے, میرا حسین کشتی نجات ہے. اگر زندگی کی ہدایت چاہیے تو بھی حسین دے گا, اگر موت کے بعد نجات چاہیے تو بھی حسین دے گا. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. فریاد نعرہ حیدری. بس میرے دوستو بزرگوں اللہ کی اس عطا پر اس کا شکر ادا کیا کیجئے, اس لیے کہ میرا رب کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. میرا بندہ نعمت دینا میرا کام ہے, شکر ادا کرنا تیرا کام ہے. اگر تو شکر میں بڑھتا رہے گا میں اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کرتا رہوں گا. اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اس لیے کہ آج اس کا جشن آپ نے منایا ہے. کاش کے وقت ہوتا
اور صحت ساتھ دیتی تو میں آپ کو تھوڑا سا اس ہستی کا ذکر بھی سناتا. جب حسین کا نام آتا ہے تو عباس یاد آ جاتا ہے, جب حسین کا نام آتا ہے تو عباس یاد آ جاتا ہے. اور دوستو عباس کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے. میں نے کل ملتان میں کہا تھا ایک جگہ پر کہ لوگوں یاد رکھنا, جیسا مصطفیٰ کی زندگی میں علی کا کردار رہا ہے ویسا حسین کی زندگی میں عباس کا کردار رہا ہے. اور اس کی تصدیق کہاں سے ہوتی ہے؟ خود حضرت عباس ابو الفضل العباس کا وہ خطبہ ہے جس کے اندر حضرت نے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کہا تھا, او حسین کے دشمنوں, او میرے آقا کے دشمنوں, سنو, یاد رکھنا جب تک علی زندہ رہے کوئی محمد تک نہیں پہنچ سکا, اور جب تک میں زندہ ہوں کوئی حسین تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یاد رکھو, کہا تھا حضرت نے, میں مشورہ دیتا ہوں اگر حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا. خدا کی قسم, جو وفاق کے علامہ ذیشان حیدر جوادی نے وفاق کے کئی معنی لکھے ہیں. ہاں, عقیدے کے ساتھ وفا, عمل کے ساتھ وفا, توحید کے ساتھ وفا, قرآن کے ساتھ وفا, رسولوں کی سیرتوں کے ساتھ وفا, اماموں کی امامت کے ساتھ وفا, اور آخر میں کہتے ہیں جتنی بھی کائنات میں وفائے تصور کر لو, ہر وفا کا معیار غازی عباس نظر آتا ہے. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگارا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں پیغمبر خدا علی حیدر کرار, امام حسنین شریفین اور حضرت ابو الفضل العباس کا سچا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اہل بیت کا حوبدار بننے کی توفیق عطا فرما. ہماری گناہوں کو معاف فرما, ہماری مشکلوں کو حل فرما, ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما. میرے اللہ, جشن حسین کا صدقہ جو آج غیبت کے پردے میں حسین بیٹھا ہے, اس حسین کا ظہور فرما, اس حسین کا ظہور فرما, اس حسین کا ظہور فرما, اور ہمیں اس حسین کا شیعہ فرما, ہمیں اس حسین کا شیعہ بنا. میرے اللہ, اگر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے امام کے ظہور میں تو نہیں کر رہا, ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس کی وجہ سے ہمارے امام کا ظہور جلدی ہو جائے. ہماری نگاہیں ہمارے امام کی زیارت کو ترس رہی ہیں, ہمیں امام کا سچا شیعہ بنا. جتنے بیمار ہیں مالک سب کو شفا عطا فرما, جتنی اولیاء بے اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما. بہت سے بزرگوں نے کمرے میں آ کر مجھے دعاؤں کی التجا کی ہے. مالک, میں شاید ان کا نام نہیں جانتا ہوں, مجھے ان کی حاجتوں کا بھی پتہ نہیں ہے, لیکن اے حسین کا رب, تجھے تو سب کی حاجتوں کا پتہ ہے, تجھے تو سب کی مشکلوں کا پتہ ہے. میرے اللہ, ہم سب کی مشکلوں کو دور فرما. مولانا فضل جعفری صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرے اللہ, آل محمد کے محبوں میں شمار فرما. الہی, ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بطول. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بلند تر صلوات.